إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پر موجود ہمارے سرپرست مشفق و مربی حضرت مولانا ناظم صاحب قاسمی، استاد حدیث و ناظم تعلیمات جامعہ کاشف العلوم، اور اسی طریقے سے اسٹیج پر موجود علماء کرام، معزز سامعین، آج کی مبارک مجلس قرآن کریم کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے. سب سے بڑی مجلس ہے، سب سے اونچی مجلس ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو کلاموں کا سردار ہے، سب سے بڑا کلام ہے. اس کلام سے جو جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا. اس کلام کو جس نے تھام لیا اس کا منصب اونچا ہو گیا. اس کلام کو جس نے پڑھ لیا وہ عظیم الشان انسانوں میں سے ہو گیا. کیونکہ انسان کی نسبت جب کسی کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو انسان عظیم ہو جاتا ہے. جس طرح کی نسبت جڑتی ہے اسی طرح اس کو عظمت مل جاتی ہے. نسبت انسان کی زندگی کے اندر بڑی چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ آپ کسی لکڑی کو دیکھتے ہیں، اگر وہ صرف لکڑی ہی ہے تو اس کو کوئی عظمت نہیں ملتی، کوئی اس کا مقام نہیں ہوتا ہے. لیکن اسی لکڑی کی جب رحل بنا دی جاتی ہے تو اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے، اور اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ انسان جس طریقے سے قرآن کریم کی عظمت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اسی طریقے سے اس رحل کی بھی تعظیم کرتا ہے. حالانکہ وہ لکڑی ہی ہے، لیکن جب وہ رحل بنی تو اللہ نے اس کی عظمت کو بڑھا دیا. ایک عام کپڑے کو آپ دیکھتے ہیں، وہ عام کپڑا ہی ہوتا ہے، راستے میں پڑا رہتا ہے، آپ اس کی کوئی قدر نہیں کرتے. لیکن اسی کپڑے کا جب جزدان بنا دیا جاتا ہے، قرآن کریم کا کور بنا دیا جاتا ہے، تو اس کپڑے کی عظمت بڑھ جاتی ہے. جس طریقے سے آپ قرآن کریم کی تعظیم کرتے ہیں اسی طریقے سے اس جزدان کی بھی تعظیم کرتے ہیں. آپ بغیر وضو کے اس کو نہیں چھوتے ہیں، جیسے آپ قرآن کریم کو نہیں چھوتے اسی طریقے سے اس کو بھی نہیں چھوتے. ایک عام کاغذ آپ پڑا ہوا دیکھتے ہیں، آپ اس کی کوئی توقیر نہیں کرتے، کوئی تعظیم نہیں کرتے. لیکن اسی کاغذ کے اوپر اگر لفظ اللہ لکھا ہے یا کلام اللہ کا کوئی حرف لکھا ہے تو آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں. کیوں تعظیم کی آپ نے؟ اس کی کاغذ تو وہی تھا. تعظیم اس لیے کی کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا کلام آ گیا، اس کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ گئی، اس کاغذ کی نسبت قرآن کریم سے جڑ گئی تو اس کی تعظیم بڑھ گئی. تو جب ان چیزوں کی عظمت بڑھ سکتی ہے، ان کا اعزاز بڑھ سکتا ہے، تو جب ہم اللہ کے کلام سے جڑیں گے کیا ہمارا اعزاز نہیں بڑھے گا؟ کیا ہمارا اکرام نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اونچا نہیں بنائے گا؟ لازم سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. انسان کا تو مقام بہت اونچا ہے، انسان تو بہت عظیم الشان ہے، اور جس وقت وہ قرآن کریم سے جڑ جائے گا اس کی عظمت دو بالا ہو جائے گی، اس کی عظمت بہت اونچی ہو جائے گی. جب ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، اور جب قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے تو پھر ذلیل و خوار ہوتے پھریں گے. قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلی آیت نازل ہونے والی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. آپ غور کیوں نہیں کرتے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کو کیوں نازل فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے والی آیت کو نازل کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز والی آیت کو نازل کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ حج والی آیت کو نازل کر سکتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ زکوٰۃ کی آیت نازل فرمائی، نہ نماز کی آیت نازل فرمائی، نہ حج کی آیت نازل فرمائی. سب سے پہلے جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام کے اندر سب سے پہلا جو حکم ہے وہ پڑھنے کا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ قرآن کریم میں رکھا جائے، یہ حکم اس لیے آیا تاکہ ہم اس کو سمجھیں، ہم آگے بڑھیں، ہم پڑھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں. وہ غور تو کریں، اگر ہم نہیں پڑھیں کیا کافر پڑھیں گے قرآن کریم کو؟ ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کریں کیا غیر اس پر عمل کریں گے؟ قرآن کریم کس کو دیا گیا؟
قرآن کریم ہمیں اس لیے دیا گیا ہم اس کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد پھر دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ سیکھنا سکھانا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد زبانی اس کو دوسروں تک پہنچایا، زبانی دوسروں کو بتلایا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ سمجھے کہ یہ قرآن کریم والے ہیں۔ تو دو طریقے سے ہم لوگوں تک قرآن کریم کو پہنچا سکتے ہیں، اسلامی احکام کو پہنچا سکتے ہیں، ایک زبان کے ذریعے سے اور ایک اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ اور یہ چیز جب حاصل ہوگی جب ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میرے پاس بھی وقت کم ہے، اور پھر ہمارے حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے بولنا، کچھ بات کرنا، یہ تو گستاخی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ قرآن کریم سے جڑ جائیں، کیونکہ جو قرآن کریم سے جڑ گیا وہ دنیا میں بھی نجات پا گیا اور آخرت میں بھی وہ نجات پا گیا۔ کل قیامت کے دن قرآن کریم والوں کا اعزاز بہت اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ قرآن کریم والوں کو لے آؤ۔ فرشتے پوچھیں گے کہ کیسے پتا چلے گا اتنے مجمع کے اندر کون قرآن کریم والے ہیں، کیا ان کا کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے ان کی قرآن کریم والوں کی؟ تو اللہ تبارک و تعالی کہیں گے ایک ایک آدمی کو دیکھو، ان کے منہ کے قریب اپنا منہ لگا کر دیکھو، جس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے سمجھ جاؤ یہ قرآن کریم والا ہے۔ فرشتے جائیں گے، لوگوں کو چیک کریں گے، جو حافظ قرآن ہوں گے، جو قرآن کریم والے ہوں گے، ان کے منہ سے خوشبو آ رہی ہوگی، فرشتے ان کو پکڑ پکڑ کر لائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہاں کیوں کھڑا کر دیا؟ عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو کھڑا کروائے گا۔ یہ اعزاز ہے قرآن کریم والوں کا۔ بہرحال میں ایک اور بات سنا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو حافظ قرآن کے ماں باپ ہوں گے ان کا کتنا اعزاز کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حالانکہ بچہ حافظ ہے، بچہ عالم ہے، بچہ مفتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اعزاز اس کے والدین کا بڑھا دے گا۔ حالانکہ اس کے والدین کوئی مستری ہوگا، کوئی مزدور ہوگا، کوئی کاروبار کرنے والا ہوگا، کوئی کچھ کرنے والا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز کو بڑھا دے گا۔ ایک روایت ملتی ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ جنتی جنت کے اندر ہوں گے، ان کو اپنے بچے یاد آئیں گے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں۔ چنانچہ فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں سے ملنا ہے۔ چنانچہ فرشتے جا کر اللہ سے کہیں گے کہ یہ اپنے بچوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ بہت اچھی بات ہے، ان کے بچوں سے ان کی ملاقات کرا دی جائے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ان کو ان کے بچوں کے پاس نہیں لے کر جانا ہے، بلکہ بچوں کو ان کے پاس لے کر آنا ہے، کیونکہ بچے نچلے درجے میں ہوں گے اور والدین اوپر کے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ وہ نچلے درجے میں کیوں ہیں اور یہ اوپر درجے میں کیوں ہیں؟ وہ نیچے والے درجے میں ہے، لیکن حافظ قرآن ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا مقام ان سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے، اس لیے ان کو اونچے درجے پر رکھا ہے۔ تو جس وقت ان کے بچوں کو اوپر لایا جائے گا تو یہ ماں باپ کہیں گے کہ ہمارے بچے تو حافظ قرآن تھے، عالم تھے، ہمارے بچے تو مفتی تھے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کے پاس جاتے، ان بچوں کو ہمارے پاس کیوں لایا گیا ہے، یعنی ان کو تکلیف کیوں دی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب دیا جائے گا کہ تمہارے جانے کے بعد، یعنی جب تم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تمہارے دنیا سے آنے کے بعد یہ تمہارے بچے قرآن کریم پڑھتے رہے، ان کے قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے ہم تمہارے درجات کو بلند کرتے رہے۔ یہ تمہارے بچے لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتے رہے، ان کے دین کی باتیں بتلانے کی وجہ سے ہم تمہارے درجات کو بلند کرتے رہے۔ یہ تمہارے بچے تمہارے دنیا سے آنے کے بعد تراویحوں کے اندر قرآن کریم سناتے رہے اور ہم تمہارے درجات کو بلند کرتے رہے۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے رہے، ہم تمہارے درجات کو بلند کرتے رہے۔ ہم نے تمہارے درجات کو اتنا بلند کر دیا کہ آج تمہارا اعزاز یہ ہے کہ تم اوپر کے درجے میں ہو، تمہاری اولاد یہ نیچے کے درجے میں ہے۔ تو دیکھو بچے حافظ ہیں، بچے عالم ہیں، بچے مفتی ہیں، والدین کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اعزاز کو بڑھا دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ بچوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں اس واقعے سے اور اس روایت سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نہیں پڑھے ہیں، بہرحال وقت تو کوئی نہیں نکلتا ہے، کوئی عمر نہیں ہوتی پڑھنے کی، پڑھنا چاہیے ہر عمر میں، لیکن اگر اس وقت میں ہم نہیں پڑھ سکے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ انشاءاللہ العزیز بچے پڑھیں گے، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا احساس بڑھا دے گا، ہمیں اونچے بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بھی ہمارے درجات کو بلند کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے خود بھی جڑ جائیں، اپنے بچوں کو جوڑیں۔ یہ مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ، کتنی بار یہاں آنا ہو گیا، پہلے امتحان بھی لیا یہاں پر، الحمدللہ حافظ صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس مدرسے کی طرف پوری توجہ دیں، بچوں کے ذریعے سے بھی توجہ دیں، بچوں کو چھوڑیں یہاں پر، اور مدرسے کا جو تعاون وغیرہ ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ مدرسے کی خدمت کرتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔